السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع۔ صاحب الفضیلہ والمعالی العلامہ عبداللہ ناصر الرحمانی حفظہ اللہ وبارک فی فیوزہ العلمیہ، اور دیگر اصحاب الفضیلہ العلماء الاجلہ والمشائخ الکرام، اور عزیز القدر الطلبہ المتخرجون من کلیۃ الشریعہ فی جامعۃ البیان، اور بہت ہی محترم اور مکرم حضرات، حاضرین کرام، سامعین محترم، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت مسرت اور سعادت کے لمحات ہیں جن کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ میرے لیے اعزاز بھی ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن میں حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ اظہار بھی کرتا ہوں کہ فضیلت الشیخ شیخ عبداللہ ناصر کے ہوتے ہوئے یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں درس حدیث دوں۔ شیخ صاحب ماشاءاللہ محدث العصر ہیں اور ہمارے بہت ہی محترم فاضل شیخ ہیں، لیکن یہ ان کا حکم ہے، اس لیے میں اس کو بھی اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں، ایسا اعزاز کہ جو میری حیثیت سے بڑھ کر ہے۔ رفع اللہ قدرہ وبارک فیہ۔ الجامع الصحیح، صحیح البخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، آپ حضرات اکثر اس کے بارے میں سنتے ہیں، اس لیے میں اس میں اختصار سے کام لیتا ہوں، لیکن جو ہماری آج کی بہت بڑی ضرورت ہے وہ اس علم دین کے حوالے سے اس کے مقام و مرتبے کی پہچان ہے کہ
انسان کی زندگی کے اندر اور اس دنیا کی آبادی کے لیے اور انسان کی جو اصل منزل ہے جنت، آخرت میں جنت سے سرفراز ہونا، اس کے لیے علم دین کی حیثیت کیا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر جو بہت بڑے بڑے علم و تحقیق کے ادارے ہیں اور جن کے لیے بڑے وسیع پیمانے پر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور حکومتیں بھی اپنے بڑے وسیع بجٹ ان کے لیے مختص کرتی ہیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے، وہ آئی ٹی کا علم ہے، یا وہ ایسے فنون ہیں جنہیں ترفیح اور انسان کی خوشی، لذت اور پلیئر کے لیے لوگ ان کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں کہ انسان کو خوشی اور مسرت، شادمانی اور فرحت کے ساتھ محظوظ کیا جائے، بہرہ مند کیا جائے۔ لیکن یہ علم جس کے لیے بہت بڑی سرمایہ کاری ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے ادارے وجود میں لائے گئے ہیں اور لوگ ان کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں اور ان میں پڑھنا بڑا فخر سمجھتے ہیں، اس کائنات کا جو خالق ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے اور اس کا الملک الحق سچا بادشاہ ہے اور پوری کائنات پہ اس کا حکم جاری اور نافذ ہے، الا لہ الخلق والامر، وہ اس علم کو جس کے اوپر اس وقت ساری دنیا لگی ہوئی ہے، وہ اس علم کو کیا حیثیت دیتا ہے؟ اور یہ علم جو دین کا علم ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے علم سے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے عطا فرمایا ہے، اس کی اس علم کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک چیز ہے جس کی طرف، چونکہ یہ آبادی ماشاءاللہ بڑی خوشحال آبادی ہے، بہت بڑے کاروباری اور تعلیم یافتہ حضرات یہاں رہتے ہیں اور اس مجلس میں بھی موجود ہیں، اور ان کا دین سے تعلق بھی ہے اور دین سے کے ساتھ محبت بھی ہے اور دینی اداروں کے ساتھ بھی ان کی وابستگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبہ خیر میں برکت اور اضافہ فرمائے۔ لیکن میں اس عظیم شان اجتماع کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الروم کے اندر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس دنیا کے ظاہر کا انہیں علم ہے، جو اس دنیا کا ظاہر ہے، جس تک انسان اپنے حواس خمسہ کے ساتھ، یہ جو انسان کی سوجھ بوجھ کے ذرائع ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا ہاتھوں کے ساتھ، یہ جو انسان کے مادی حواس ہیں، ان کے ذریعے سے جس علم تک انسان کی رسائی ہوتی ہے، یہ دنیا کی ظاہر کا علم ہے۔ اور پھر وہ معانی اور وہ چیزیں جو ان ظواہر کے پیچھے ہوتی ہیں، اور وہ قواعد اور وہ کلیات اور وہ تبدیلیاں جو انسان اپنی عقل سے سمجھ کر، یہ حواس کی معلومات انسان ان کو ترتیب دیتا ہے اور ترتیب دینے کے بعد پھر عقل سے سوچ کر اس سے اگلے مراحل تک پہنچتا ہے۔ یہ جو انسان کی عقل کی دریافت اور عقل کی جو انسان کی تحصیل ہے، جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے،
ایک تو اللہ رب العزت نے اس علم کو علم ظاہر قرار دیا، یہ ظاہر کا علم ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس سے انسان کو جو ادراک حاصل ہوتا ہے اس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن، ان کے علم کی انتہا صرف ظن اور گمان ہے، اندازہ اور تخمین ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یہ ظن، یہ گمان، یہ اندازے اور یہ تخمینے حق کے معاملے میں انسان کی کوئی رہنمائی نہیں کرتے، یہ حق کے معاملے میں انسان کی رہنمائی نہیں کرتے۔ حق کی طرف اگر رہنمائی کرتے ہوں یہ فلسفے، یہ ٹیکنالوجی کا علم اور یہ منطق کا علم اور یہ انسانی علوم اگر اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوں تو اللہ کی معرفت سب سے زیادہ فلسفیوں کو حاصل ہونی چاہیے تھی، سائنٹسٹوں کو حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کائنات کا جو سب سے بڑا حق ہے، ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل، جب کسی انسان کی اس تک رسائی نہیں ہوتی، وہ اس کو نہیں پہچانتا اور اس تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس نے علمی سفر کیا کیا؟ وہ تو پرلے درجے کی جہالت کے اندر مبتلا ہے، وہ تو ایسی جہالت کے اندر ہے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا۔ اور اگر ان علمی موشگافیوں کے ساتھ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس میں وہ اللہ رب العزت کے وجود پر اعتراض کرتا ہے، اللہ رب العزت کے افعال کے اوپر حرف گیری کرتا ہے اور اس پہ شکایتیں کرتا ہے، تو پھر تو اس کی جہالت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے علوم انسان کو حقیقت سے آشنا نہیں کرتے۔ سب سے بڑی حقیقت تو اس کائنات کی اللہ رب العزت کی ذات عالی، وہ ہے الحق، اور جو اس نے کہا، جو اس نے بتایا اور جو اس نے انسان کو سکھایا کہ یہ انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، جس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور صحیح حدیث ہے، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سنن ابن ماجہ میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے؟ یہ وہی علم ہے جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر سارے نبیوں پہ اتارا، اور کامل اور اکمل شکل میں اللہ رب العزت نے وہ علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور دنیا کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں، وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوں، وہ کتنی ہی علمی فتوحات اور علمی ڈگریاں رکھنے والے ہوں، وہ جو علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ نے جن کو سکھایا ان کے ذریعے سے وہ علم نہ سیکھا جائے تو وہ بے علم ہیں، وہ بے علم ہیں، وہ اس علم سے بے بہرہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم علماء سے سیکھا جاتا ہے، اور علم سیکھنے سے آتا ہے، سوچنے سے علم نہیں آتا، غور و فکر کرنے سے علم نہیں آتا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تو وہ لوگ بے علم ہیں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور آپ کا سکھایا ہوا علم نہ سیکھیں۔ اس لیے اس علم کی قدر و منزلت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے اسی کے اعتبار سے ہمیں اس علم کی سرپرستی بھی کرنی چاہیے، اس علم کے اوپر خرچ بھی کرنا چاہیے، اور اس علم کے حاملین کی قدر و منزلت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جسے خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں اللہ اسے ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرما دیتے ہیں، اللہ اسے ایمان دے دیتے ہیں اور اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ انسان کا درجہ جانوروں سے اسی وقت بلند ہوتا ہے جب وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ رب العزت کی اس کو معرفت نہیں، اللہ کی بھی معرفت نہیں، اللہ کے دین کی بھی معرفت نہیں،
شریعت کا بھی علم نہیں تو وہ جانور نہیں، جانوروں سے کمتر ہے، جانوروں سے نیچے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العزت نے جو حقائق اتارے ہیں اور جو حقائق سکھائے اور بتائے ہیں، ان سے جس نے روشنی حاصل نہیں کی، بصیرت حاصل نہیں کی اور ان سے بہرہ مند ہو کر اپنی زندگی کا رخ نہیں بدلا، اپنی زندگی کا رنگ اور ڈھنگ نہیں بدلا جس نے، وہ جانوروں جیسا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے جو لوگ غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے غافل، اپنے مقام سے غافل، اس دنیا کی حقیقت سے غافل، اپنی اصل منزل سے غافل۔ پوری زندگی ان کی غفلت کے اندر گزر گئی۔ دنیا میں انہوں نے بڑے کارنامے کر لیے، لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء نے اور دین والوں نے ایجاد کیا ہے، ان کی کوئی ایجاد بتائیں۔ پروفیسر فزکس کے پروفیسر، کیمسٹری کے پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ایجاد بتائیں۔ یقین جانیے کہ اللہ رب العزت نے یہ علم دنیا کی ایجادات کے لیے نازل نہیں کیا۔ دنیا کی ایجادات تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور گھونسلے نہیں بناتے، جانور اپنے گھر نہیں بناتے، جانوروں کو چلنا، پانی میں تیرنا اور ہواؤں میں اڑنا نہیں آتا، یہ چیزیں تو جانوروں کو بھی حاصل ہیں۔ اس علم کا اصل امتیاز یہ ہے کہ یہ علم انسان کو انسان بناتا ہے اور انسان کو انسان کے مقام سے آگاہ کرتا ہے کہ تیرا مقام کیا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے کس شرف و فضیلت اور عزت و کرامت کے ساتھ سرفراز کیا ہوا ہے، اور تیرا ٹھکانہ اصل کیا ہے جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے رہنے کی اصل جگہ بنائی ہوئی ہے، وہ یہ دنیا ہے جو دکھوں کا گھر ہے، جو دنیا ہے، یہ دنیا ہے جو تھوڑے سے وقت کے لیے انسان کو ملی ہے، اور یہاں بھی انسان کے دل کے ارمان، انسان کی تمنائیں، انسان کی آرزوئیں اور انسان کی امیدیں اور انسان کی جستجوئیں، یہ ساری پوری نہیں ہوتی۔ بے شک کوئی مزدور سے 1000-1500 کی مزدوری سے زندگی شروع کر کے ارب اور کھرب تک پہنچ جائے، بلینز ٹریلینز تک پہنچ جائے، لیکن اس کے دل میں جھانک کے دیکھو اور اس سے پوچھ کے دیکھو تو وہ یہی کہے گا کہ دل کی دل میں رہ گئی ہے، پوری نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی۔ تو کیا اللہ رب العزت نے انسان کو اسی دنیا کے لیے پیدا کیا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے جو انسان کے دل میں ارمان رکھے ہوئے ہیں، یہ تمنائیں اور آرزویں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کے پورا کرنے کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں، وہ اگلی زندگی میں ہے، وہ جنت کی زندگی میں ہے، وہاں جا کے وہ سب کچھ پورا ہونے والا ہے۔ اور یہاں ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ایسا اقتدار ملے، ایسا اختیار ملے کہ میں جو چاہوں کروں، لیکن کسی کو بھی نہیں ملتا، کسی کو بھی نہیں ملتا۔ جو اپنے آپ کو پاور والے سمجھتے ہیں کہ ہم مرکز ہیں اقتدار کا، ان کی بھی مرضی پوری نہیں ہوتی، اور جن کے سر پہ اور جن کے کندھے پہ اقتدار کے یہ ستارے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کتنے بے بس ہوتے ہیں، وہ کتنے بے بس ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں کیسی حسرتیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اقتدار والوں کی بھی امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے مقام بنایا ہے، وہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اور یہ انسان کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ کا بندہ ہونا یہ سب سے بڑی عزت ہے انسان کی۔ انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء، اور انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے انبیاء کے اور القاب ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی فرمایا ہے، کسی کا خلیل کے ساتھ، کسی کا روح اللہ کے ساتھ، کسی کا کلیم اللہ کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جس ہستی کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عظمت اور عزت کے مقام پر ذکر کیا اور ان کا جو وصف بیان فرمایا، وہ کیا تھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ۔ اللہ کے عبد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان کی عبودیت اور یہ ان کی عبدیت کاملہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ قیامت والے دن ان کی یہ سیادت اور ان کی یہ برتری اور ان کی یہ کرامت اور ان کی یہ فضیلت اور ان کا یہ اعزاز
پوری دنیا کے اوپر ظاہر ہوگا. انا سید ولد آدم یوم القیامہ, کہ میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا. اور نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک آنے والے سارے تحت لوائی یوم القیامہ, یہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور میں پوری انسانیت کا قائد اور پوری انسانیت کا سردار ہوں گا. یہ اعزاز اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. ان کو اللہ رب العزت نے کون سا علم عطا فرمایا تھا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, وہ علم جو آپ نہیں جانتے تھے, وہ کتاب و حکمت کا علم تھا, وہ قرآن و سنت کا علم تھا, وہ دین کا علم تھا. اور یہ علم, یہ بلڈنگ کا علم, یہ کیمسٹری کا علم, یہ فزکس کا علم, اور یہ فضائی علوم کا علم, اور یہ آئی ٹی کا علم, یہ سارے علم یہ انسان کی ضرورت کے علم ہیں. لیکن انسان کو انسان بنانے کا علم جو ہے یہ وحی کا علم ہے, یہ دین کا علم ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. اور اس علم کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسان بنائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور برتر ہیں. اللہ اکبر. ان کے بعد جو انسانی تاریخ میں سب سے عظیم لوگ تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. ایک بہت بڑے عالم ہیں محب الدین الخطیب, مصر کے عالم تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الجیل المثالی, مثالی لوگ. پوری انسانی تاریخ میں انبیاء اور رسول کے بعد ان کی مثال نہیں ملتی, یہ ایسے عظیم انسان تھے. یہ جس شخصیت کے نام سے اس مسجد کی نسبت ہے, سعد بن ابی وقاص, ان جیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. جو ایران کے فاتح تھے اور قریشی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے, اور اللہ اکبر اپنی ماں کے بڑے فرما بردار تھے, بڑی محبت کرتے تھی ماں ان کی ان کے ساتھ. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے تو ماں نے بھوک ہڑتال کر دی. کہنے لگی کہ میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے. پہلے تو بڑا پیار کے ساتھ انہیں سمجھاتے بجھاتے رہے کہ اماں یہ کام نہ کرو, آپ کھانا بھی کھا لو, سائے میں بھی آ جاؤ, پانی بھی پی لو, یہ سلسلہ ختم کر دو. لیکن اماں اٹک گئی, نہیں میں نہیں کروں, بس میں تو اسی طرح مروں گی, تیرے سامنے تڑپ تڑپ کے مروں گی. جب انہوں نے دیکھا کہ مانتی نہیں ہے تو انہوں نے کہا اماں تو تو ایک ہے, تیرے جیسی 100 بھی ہوں تو اسی طرح تڑپ کے مر جائیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. یہ انسان تھے, اور یہ انسان تھے. اللہ رب العزت نے دعا کی قبولیت کا ان کو شرف حاصل کیا تھا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے مستجاب الدعوہ بنا دے. تو پھر ادھر سعد کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے اور ادھر اللہ رب العزت سے قبولیت نازل ہو جاتی تھی. یہ انسان تھے. عمر بن خطاب انسان تھے, ابو بکر صدیق انسان تھے. وہ بات جو ان کے منہ سے نکلتی تھی اللہ رب العزت اس کو وہی بنا کے نازل کر دیتے تھے. وہ اجتہاد کرتے تھے, ان کے اجتہاد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ جاتا تھا. یہ تھے انسان جن کی فکر اتنی صائب تھی, جن کا عمل اتنا صائب تھا, جن کا کردار اتنا اونچا تھا کہ فرشتے رشک کرتے تھے, آ کر ان کو سلام کہتے تھے اور ان کی زیارت کرتے تھے. یہ انسان تھے. یہ انسان بنائے ہیں اس علم نے. اور آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اس علم کی تعلیم کے ساتھ اور اس علم کی تربیت کے ساتھ اس انسانی معاشرے کے اندر ایسے ہی انسان پیدا کیے جائیں. جو ایک بہت بڑے مفکر ہیں, انہوں نے ایک بات کہی, میرے دل کے اندر وہ بات آج تک بیٹھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں, علامہ صاحب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تبدیلی کا صرف ایک اور ایک ہی راستہ ہے. اقتصادی ترقی نہیں, سائنسی ترقی نہیں, مسلمانوں کی ترقی کا راستہ ایک ہی راستہ ہے, المسلم الصحابی, صحابہ جیسا مسلمان بننا. یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی ترقی کا راستہ ہے. اللہ رب العزت نے جو صحابہ کو مقام عطا فرمایا تھا, جو صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے فرشتے نازل کر دیے, اور جنگ خندق میں اللہ رب العزت نے ہیبت ڈال دی ان کے دلوں میں. 10,000 کا لشکر تھا, اللہ رب العزت نے ہوائیں بھیج کر ان کے خیمے بھی اکھاڑ دیے اور ان کے دل بھی اللہ رب العزت نے کمزور کر دیے اور وہ بھاگ گئے. اور جنگ تبوک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں لاکھوں کا لشکر تھا اور آپ 30,000 کا لشکر لے کے گئے. اللہ رب العزت نے ایسی ہیبت ڈالی کہ وہ سامنے آنے کی جرات نہیں کر سکے. یہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے, اور یہ علم ایسے ہی لوگ تیار کرنے والا علم ہے. آج اس علم کی طرف ہمارا رجوع بھی نہیں,
اور اس کی طرف ہمارا اقبال بھی نہیں ہے، اور اس سے اس طرح اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ بھی نہیں ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں، ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، پتہ ہے، لیکن بدلتے نہیں ہیں۔ جہاں ہیں ڈگر وہی کی وہی رہتی ہے۔ یہ اصل المیہ ہے ہمارا، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس علم کے اندر اس علم کے ساتھ جوڑ کے اس کو سیکھنا سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اور آپ کی بھی میرے بیٹا یہ ذمہ داری ہے، آپ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچے، ویسے آپ کو تو ماشاءاللہ انہوں نے دوسرا علم بھی پڑھا دیا ہے، آپ کو میٹرک بھی کروا دیا، آپ کو ایف اے بھی کروا دیا، اور ایف ایس سی بھی کروا دی، اور بی ایس بھی کروا دیا، اور آپ ایم فل بھی کریں گے، اور آپ ڈاکٹریٹ بھی کریں گے، یہ سارے مرحلے آپ پڑھیں گے۔ لیکن العلم جو ہے وہ یہی ہے جو کتاب و سنت کا علم ہے، یہ سپر سائنس ہے، یہ سب سے اعلیٰ علم ہے، یہ سب سے عرفہ علم ہے۔ اس کو توجہ دو، اس کو پریفر کرو، اس کو اپنی اولین ترجیح بناؤ، اپنی زندگی کا سب سے بنیادی مقصد یہ قرار دو کہ میں نے اس علم کے اندر کمال پیدا کرنا ہے، اس علم کے اندر رسوخ پیدا کرنا ہے، اور اس کا علمی رسوخ بھی ہو اور اس کا عملی تمکن بھی ہو کہ اس علم کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں، میرا اٹھنا بیٹھنا اس علم کی روشنی میں ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ یہ ہے اہل علم کی پہچان، قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء نرفع درجات من نشاء اے بالعلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے علم کے ساتھ درجے بلند کیے ہوئے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ اکبر، جو اللہ کی بارگاہ میں اونچا مقام رکھنے والے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کی مسند کے وارث ہیں، انبیاء کے منبر کے وارث ہیں، انبیاء کے مصلی کے وارث ہیں، انبیاء کے مشن کے وارث ہیں۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ دعوت اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ مشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو یہ مشن ہے، اس مشن کے وارث، اس علم کے وارث یہ لوگ ہیں سب سے اونچے درجے والے۔ ان کی قدر کرنا اور ان پر خرچ کرنا۔ میں دعائے خیر کرتا ہوں اپنے محسنین کے لیے، ماشاءاللہ بلڈنگوں پر خرچ کرنے کا موقع ہو تو یہ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا اعلیٰ اور بڑا شاندار کام ہونا چاہیے، لیکن جب اہل علم پہ خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو یہ سوچنے لگتے ہیں مولوی صاحب کو اتنا پیسہ دے دیں، طالب علموں پر اتنا خرچ کر دیں، یہ کیسا رویہ ہے؟ یہ چیزیں سچی بات ہے، بے شک مسجد ہی کیوں نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس مال میں برکت نہیں ہوتی وہ مٹی میں خرچ ہوتا ہے، مٹی اور پتھر پہ خرچ ہوتا ہے وہ مال جس میں برکت نہیں ہوتی۔ اصل مال وہ ہے جو علم اور علماء کے اوپر خرچ کیا جائے۔ ہم جذباتی لوگ ہیں، کبھی سیاست پہ خرچ کرتے ہیں، کبھی سیاسی جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور کبھی ہنگامی کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، اور کبھی جذباتی راہوں میں خرچ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے، ہم سے فلاں ڈرتا ہے، ہم سے فلاں ڈرتا ہے، اور اب کیا ہے؟ اب رخ ہی بدل لیتے ہیں۔ بھائیو میری بات تلخ ضرور ہوگی لیکن میں آپ کو سچی بات ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ترجیحات کو بدلیے، ترجیح علم کو بنائیے، تعلیم کو بنائیے۔ قومیں بنتی ہیں علم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، تبدیلیاں آتی ہیں تعلیم کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ تبدیلی نہیں آتی، تعلیم انسان کے بدلنے سے آتی ہے، اور انسان تب بدلتا ہے جب اس کا اندر دل بدلے، اور دل بدلتا ہے کب؟ جب انسان کی سوچ بدلے، سوچ بدلتی ہے اور علم کے ساتھ بدلتی ہے، دل بدلتا ہے تربیت کے ساتھ بدلتا ہے، اس کے ساتھ انسان بنتے ہیں۔ تو جو انسان بنتے ہیں پھر اللہ رب العزت کے ہاں بھی ان کا مقام ہوتا ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد ہونا اور بات ہے اور عبدہ ہونا اور بات ہے، اس کا بندہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار و منتظر۔ یہ جو عبد ہوتا ہے یہ تو کوئی IIMF کا
کوئی ان کا ورلڈ بینک والوں کا عبد ہے، اور کوئی IMF والوں کا عبد ہے، اور کوئی امریکہ کا عبد ہے، اور کوئی کسی اور کا عبد ہے، کوئی کسی اور کا عبد ہے، یہ عبودیتوں کے طوق تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں اتریں گے جب تک تم ان کی نفی کر کے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ ان کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی عبدیت کا اپنے گلے میں توق نہیں ڈالو گے، اور اپنی نکیل شریعت کی ہاتھ میں نہیں دو گے، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگے، یہ توق تمہارے بڑھتے ہی چلے جائیں گے، اور یہ تمہاری گردن دباتے ہی چلے جائیں گے۔ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ عبدہ ہونا، اس کا بندہ بننا، تو پھر ای سراپا انتظار و منتظر، یہ جو عبد ہوتا ہے یہ تو ادھر کبھی دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کہ وہ کچھ کریں گے، وہ کچھ دیں گے، یہاں سے کچھ ملے گا، وہاں سے کچھ ملے گا، لیکن جو عبدہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ کب اس کے ہاتھ اٹھے اور میں اس کے لیے فطرت کے قوانین کو بدل دوں۔ اللہ رب العزت فطرت کے قوانین کو بدل دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے نہیں بنائے، کون سی مشینیں لگی تھی، کون سی وہاں سڑکیں بنائی گئی تھی، ایک لمحے کی بات تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لگایا اور اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے۔ یہ باتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سنیں، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ آج بھی ایسا کر سکتا ہے اور ایسا کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اس لیے اس علم کی قدر کیجئے اور اس علم کی حقیقت کو پہچانیے اور اس علم کے اوپر توجہ دیجئے، اس علم کے اداروں کو مضبوط کیجئے۔ یہ تو ایک ادارہ ہے جامعۃ البیان اور معہد البیان، اس طرح کے لاکھوں ادارے ہونے چاہیے، کروڑوں کی آبادی میں لاکھوں ادارے اس طرح کے ہونے چاہیے جہاں لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ اس لیے علم اور تعلیم کے اوپر خرچ کرو، اس کے اوپر بھرپور توجہ دو، تعلیم کے ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی، کس چیز کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی؟ اللہ اکبر! جس کتاب کو ایک انسانی محنت اور کاوش، جو ایک انسان کی محنت اور کاوش تھی، اللہ رب العزت نے اس کو یہ قبولیت عطا فرمائی۔ یہ قبولیت جو ہے علماء کی گواہی، علماء کی گواہی کوئی چھوٹی گواہی ہے؟ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی گواہی کے ساتھ جو اپنے لیے فعل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، شاہد اللہ رب العزت نے اپنی طرف اس فعل کی نسبت فرمائی، اللہ گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اسی فعل کے ساتھ وہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور اسی فعل کے ساتھ علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ علم والوں کی گواہی جو ہے یہ وہ گواہی ہے جس کو اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہے۔ یہ علم والوں کی گواہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ قرآن مجید کے بعد دین کی سب سے صحیح اور معتبر کتاب ہے، سب سے صحیح ترین کتاب یہ ہے کتاب بخاری رحمۃ اللہ علیہ الجامع الصحیح۔ تو یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی تو دنیا کا کون سا علم پڑھ کے لکھی تھی؟ اس لیے دنیا کے علم کی میں نفی نہیں کرتا، یہ خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہماری ضرورت ہے، لیکن اس علم کے اندر اگر علم دین کی اور دین کی فقہ کی اور شریعت کی سوجھ بوجھ کی اگر روشنی نہ ہو، چاشنی نہ ہو، تو یہ علم فساد کا ذریعہ بنتا ہے، ظلم کا ذریعہ بنتا ہے، معاشروں کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے، اور آخر کار انسان کی تباہی کا، بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دیکھ لو جا کے، موہنجو داڑو کی تہذیب ہمارے سامنے ہے، گندھارا کی تہذیب ہمارے سامنے ہے، ٹکسلا اور ہڑپا کی تہذیب ہمارے سامنے ہے، ختم ہو گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کا کوئی نشان نہیں۔ لیکن یہ جو علم ہے، یہ علم ایسا ہے کہ یہ انسانوں کو لازوال بنا دیتا ہے۔ امام بخاری لازوال ہیں، آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، ان کا نام آتا ہے، ان کی کتاب لوگ امام بخاری کی کتاب کی طرف نسبت نہیں کرتے، بخاری کی طرف نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، کتاب بخاری نہیں کہتے، بخاری میں لکھا ہوا ہے، یعنی بخاری کی ذات کتاب بن گئی۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا شرف ہے یہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس علم کے اوپر توجہ دیں، اور آپ بھی میرے بیٹے اپنے لیے کبھی بھی یہ احساس نہ کریں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ آپ کو جو علم اللہ رب العزت نے دے دیا ہے، وہ ایک انگلش میں تقریر کرنے والا بیٹا جو ہے وہ علم کی فضیلت پر ہی گفتگو کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عبادت گزار کے اوپر، عبادت گزار، تہجد گزار، روزے دار، صدقہ خیرات کرنے والا،
حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا، ساری عبادت کے کام کرنے والا، العابد، یہ العابد کا لفظ ساری باتیں اکٹھی کرنے والا، اس کے اوپر العالم جو دین کا عالم ہے، اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ادنا امتی کے اوپر ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. تو اس لیے اس اعزاز کی قدر کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ علم اگر آپ کو عظمت اور رفعت عطا کرتا ہے تو کبر اور نخوت، غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے. یہ نہیں آنا چاہیے. یہ علم وہ ہے جو انسان کو تواضع سکھاتا ہے، جو انسان کو تواضع سکھاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپشن آئی تھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے یہ اختیار ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو ملکن رسولہ، بادشاہ رسول بنا دیا جائے، یا آپ چاہتے ہیں تو بادشاہ نہ بنے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں یا عام رسول بننا چاہتے ہیں، یعنی بادشاہت کے بغیر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے مشورہ کیا، ان سے رائے لی. انہوں نے رائے دی، انہوں نے کہا یہ اونچا بننے کے لیے جو آپ کو پیشکش کی گئی ہے، آپ نیچا بننے کی کوشش کریں، نیچے ہو جائیں. تو انہوں نے کہا عبدن رسولہ، میں بادشاہ رسول نہیں بننا چاہتا، میں عبدن رسولہ، بندہ رسول بننا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے عبدہ و رسولہ، بندہ رسول بنا دیا. تو کیا شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ سارے انسانوں کے سردار وہ. تو یہ علم جو ہے یہ انسان کو تواضع سکھاتا ہے، یہ انسان کو فروتنی سکھاتا ہے. اس لیے اس علم کے ساتھ انسان کو عاجزی، نیاز مندی اور اپنے علماء کا اور بڑوں کا احترام کرنا یہ سیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ کبر اور نخوت اور عجب اور غرور یہ انسان کے اندر نہیں آنا چاہیے. تو یہ علم بہت بڑی چیز ہے. اور یہ کتاب اس علم کی، قرآن مجید تو اصل ہے، وہ تو اساس ہے. اور قرآن مجید کے بعد یہ کتاب الجامع الصحیح، یہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کا بیان ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. قرآن، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک و علیک، قرآن تیرے لیے حجت ہے اگر تو اس کے مطابق زندگی گزارے گا، یا تیرے خلاف حجت ہے اگر تو قرآن کے خلاف زندگی بسر کرے گا تو قرآن تیرے خلاف حجت بن جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو قرآن مجید کی تفسیر میں اور قرآن مجید کے بیان میں، قرآن مجید کی عملی تفسیر اور توضیحی بیان کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایسا مجموعہ تیار کیا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس کتاب کو جعلتو حجتا بینی و بین اللہ یوم القیامہ، میں اپنے لیے اس کو اللہ کے لیے، اللہ کے حضور حجت بنا کر پیش کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، میرا عمل بھی اس کے مطابق تھا، اور لوگوں کے لیے بھی میں نے میزان عمل اس کو بنا دیا ہے کہ اس کے اوپر لوگ اپنے عمل کو تول کر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ حق ہے اور کون سی چیز نہ حق ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے بہت الجامع کتاب ہے. پورے دین کی معلومات اس کے اندر انہوں نے سمیٹ دی ہیں، اور دین کے حوالے سے جتنی بھی انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے معلومات کی، وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. قرآن مجید ساری آسمانی کتابوں کی جامع کتاب ہے. اور یہ الجامع الصحیح یہ اپنے سے پہلے لکھی گئی مسند ابو داود طیالسی، مسند حمیدی، مسند ابن حنبل اور المنتقى ابن الجارود، اور اسی طرح سنن سعید ابن منصور، مصنف عبد الرزاق، جامع سفیان اور دوسری کتابیں موطئات، جتنے بھی لکھے گئے یہ ان سب کتابوں کی جامع کتاب ہے. یہ ان سب کتابوں کی جامع کتاب ہے. اور جو بعد میں آئی ہیں کتابیں ان کے لیے یہ محک اور میزان ہے، ان کے لیے کسوٹی ہے اور ان کے لیے میزان ہے کہ اس کے ساتھ جوڑ کر ان کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی کوئی اس کے قریب ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے ماشاءاللہ شیخ الحدیث صاحب سے، ضیاء الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اور شیخ ابراہیم بھٹی کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل عافیت عطا فرمائے. تو یہ کتاب جو ہے یہ دین کی جامع کتاب ہے، اور پہلی کتابوں کی بھی جامع ہے یہ کتاب. تو جامعیت دین کی یہ ہے کہ انسان کے عقیدے کے اندر، انسان کی عبادات کے اندر، اس کے معاملات کے اندر، اس کے معاشرتی معاملات، اس کے تجارتی معاملات، اس کے لین دین کے معاملات، اس کے جنگ جہاد کے معاملات، اس کے حکومت، سیاست، ریاست کے معاملات،
اس کے خانگی تعلقات، جتنے بھی معاملات ہیں انسان کی زندگی کے، ان سب کے اندر انسان کی رہنمائی کا سامان اس کتاب کے اندر موجود ہے. ان کا پورا سامان اس کتاب کے اندر موجود ہے. اور آخر میں انہوں نے اس کتاب کے آخر میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ذکر کیا ہے، جس کے اندر یہ بتایا ہے کہ انسان کو دین کے معاملے میں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا چاہیے. دین کی رہنمائی صرف کتاب و سنت سے ملتی ہے، کتاب و سنت میں رہنمائی موجود ہے. اور جو لوگوں کی اپنی آراء ہیں، فقہی آراء یا اجتہادات ہیں، انہیں قرآن و حدیث پر پیش کر کے انہیں مستند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تو قرآن و حدیث سے ان کی سند اور دلیل مل جائے تو پھر تو انہیں قبول کیا جا سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر دین کے اندر بات جو ہے وہ بے سند نہیں چلتی. بے ثبوت اور بے سند بات دین کے اندر قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مجھے صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال اور فتاوا، صحابہ کے اقوال اور فتاوا الحمدللہ میں نے جمع کیے ہیں. قضایہ صحابہ و تابعین، انہوں نے کتاب لکھی تھی 18 سال کی عمر میں، اور اسی طرح الجامع الکبیر بھی انہوں نے لکھی تھی جس میں یہ ساری چیزیں جمع کی تھی. المسند الکبیر کے اندر ساری حدیثیں انہوں نے جمع کی تھی جو ان کے پاس پہنچی تھی روایت کے ساتھ. تو انہوں نے کتابیں لکھی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ میں نے ان ساری چیزوں کا شرعی مستند اور شرعی مستدل کہ کہاں سے دلیل لی گئی ہے اور اس کی کون سی سند ہے قرآن اور حدیث کے اندر، وہ بھی جانی ہے، وہ بھی مجھے معلوم ہے. تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جب تک یہ موجود نہ ہو اس وقت تک دین کے اندر کسی کی بات اور کسی کا قول جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کا یہی منہج اور یہی فکر تھا، اور انہوں نے اسی فکر کو پروان چڑھایا ہے اور امت کے لیے آسان کر دیا ہے کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم اور کیا رہنمائی دی ہے، تو آپ کے پاس صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اسی طرح حدیث کی دیگر کتابیں ہیں، ان میں صحیح احادیث ہے. آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عمل بڑی وضاحت کے ساتھ مل سکتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو مخاطب کر کے کہ میں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، آپ کا نمونہ عمل ہمارے سامنے بالکل واضح اور روشن ہے. اور یہ کتاب ہے جس کے بارے میں آپ پورے وثوق اور پورے یقین کے ساتھ آنکھیں بند کر کے عمل کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں کر کر کے اور استخارے کی دعائیں کر کر کے اس کے اندر حدیثیں نقل کی ہیں، اور امت کے علماء نے اس کو پرکھ کے جانچ کے اس کی پوری تحقیق کر کے پھر اس کے اوپر انہوں نے یہ حکم لگایا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب یہ صحیح بخاری ہے. تو آخر میں پھر کتاب التوحید لے کے آئے ہیں کتاب الاعتصام کے بعد. اور کتاب التوحید یہ دین کا مرکز ہے توحید، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی ساری اقسام بیان فرمائی. توحید ربوبیت بھی بیان فرمائی، توحید الوہیت بھی بیان فرمائی، توحید الاسماء و صفات بھی بیان فرمائی. اور یہ توحید کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کا جو حاصل ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں. ایک توحید العلم والمعرفہ، اللہ رب العزت کی پہچان اور اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین، اس کی پہچان اور اس کے رب ہونے پہ یقین، اس کے سچے الہ ہونے پہ یقین، اس کے اسماء حسنہ پہ یقین، اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح وابستہ کرنا کہ جو ان کے معنی و مطالب ہیں انہیں جان کر اللہ سے محبت کرنا. اور جو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے، جیسا کہ معاف کرنا ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے معاف کرنا، اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے. اللہ کی صفت ہے کہ اللہ دیتے ہیں، اللہ دینے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کی پردہ پوشیاں فرماتے ہیں. میرے اور آپ کے جتنے گناہ ہیں، جو کچھ ہم اپنے کھاتوں میں لیے پھرتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، وگرنہ سچی بات ہے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں. یہ تو اللہ رب العزت کی کریمی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. اور یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ جیسے تو نے دنیا میں پردہ پوشی فرمائی ہے، یا اللہ قیامت والے دن بھی پردہ پوشی فرمانا، اس دن بھی ہمارے گناہوں پہ اپنی رحمت کا اور اپنی بخشش کا پردہ ڈال کے یا اللہ وہی معاملہ فرمانا جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس کا معاملہ پیش ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کو الگ سے دنیا سے الگ کر کے اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ میرے بندے تو نے یہ کام کیا ہے، تو وہ ڈر جائے گا اور
ڈر کے کہے گا ہاں اللہ میں نے کیا ہے، یہ تو میں نے کیا ہے، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ کام بھی تو نے کیا ہے، یا اللہ یہ کام بھی میں نے کیا ہے، تو وہ ڈر رہا ہوگا کہ اب میرا اقرار لیا جا رہا ہے تو اس کے بعد سزا کا اعلان ہوگا، تو وہ اندر دل میں ڈر رہا ہوگا. تو اللہ رب العزت رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے اسے کہیں گے کہ جتنے تیرے گناہ یہ تیرے سامنے آئے ہیں، یہ تو نے کیے ہیں، تو ان کا اعتراف کر رہا ہے، میں نے ان کو بخش دیا اور بخش کے ان کے بدلے میں تجھے نیکیاں دے دی. یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کہے گا یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے جو ابھی مجھے نظر نہیں آئے. اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ بھی میں نے بخش دیے اور ان کو بھی میں نے نیکیوں میں بدل دیا. تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ وہاں بھی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی توحید جو توحید العلم والمعرفہ ہے وہ بھی اس میں بیان فرمائی، جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور جس پہ اللہ رب العزت پہ یقین اور اعتماد اور توکل وجود میں آتا ہے. اور توحید الطلب والقصد کہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کو ہی زندگی کا مطلوب و مقصود بنانا ہے، اور انسان کا ہر عمل اور انسان کا ہر قدم اور انسان کا انسان کی ہر حرکت اور انسان کا ہر سکون اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کی محبت مجھے مل جائے، اللہ کی رضا مجھے مل جائے. اسی کے لیے انسان کی ساری کوشش ہونی چاہیے. اور یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے، یہی عبودیت ہے، یہی دین کا مقصد ہے کہ انسان ایسا اللہ کا بندہ بن جائے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت یہ سرگرم ہو. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں. اگر انسان دین سیکھ لے اور دین کی روشنی میں تجارت کرے، بلڈنگ بنائے، زراعت کرے، کوئی بھی کام کرے، بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، قاضی ہے، عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن دین کے مطابق فیصلے کرے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، تو یہ نیک دل بادشاہ عدل کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دیں گے. اور جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور لوگوں کے معاملات کا تصفیہ کرتا ہے اور ان کے جھگڑے چکاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین. یہ دنیا کی ساری چیزیں دین بن جاتی ہیں اگر دین کی روشنی میں انسان ان کو لے آئے، دین کی توجیہ کے مطابق لے آئے. اور اگر دین کی روشنی میں نہیں ہے تو پھر تو ذل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کہ ساری زندگی کی محنت اکارت گئی، صرف دنیا کے لیے کرتے رہے، آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں. اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر افسوس اور حسرت کے ساتھ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. میں نے اپنی زندگی کے لیے تو کیا ہے کچھ نہیں، جس کے لیے کیا تھا وہ تو سب کچھ وہیں رہ گیا. تو اس لیے دین کی روشنی میں سارے کام کرنے چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید بیان فرمائی اور اس کے آخر میں وہ باب لے کے آئے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. اس باب کے متعلق اور احادیث کے متعلق اور ان کی لغوی اور بلاغی اور فنی اور حدیثی جو تشریحات ہیں، یہ ہمارے جو علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں شیوخ الحدیث کی، ان کے موضوع ان کے مناسب ہوتی ہیں. اس لیے میں ان سے تو ذرا میں شیخ صاحب کے سامنے ان چیزوں کا بیان کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے ماشاءاللہ جو دروس دیے ہوئے ہیں اور جو انہوں نے شیخ الحدیث صاحب سے پڑھا ہوا ہے اس میں یہ سارا کچھ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بس میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ وزن اعمال کا جو ترازو ہے یہ حقیقی ترازو ہے اور یہ بہت بڑا ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان بھی اس میں تولے جا سکتے ہیں، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے وہ ترازو. اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کے اعمال تولنے ہیں. بندوں کے اعمال، ان کے نامہ عمل جس میں اعمال لکھے ہوئے ہیں، ان کے اقوال اور خود عمل کرنے والے، یہ ساری چیزیں تولی جائیں گی. کس لیے تولی جائیں گی؟ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی حقیقت، اس کا وزن کتنا ہے، اس کے اندر اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی کمیت کتنی ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے علم کے لیے کچھ نہیں کرنا، صرف بندے پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کرنا ہے کہ تیرے گناہوں کا وزن زیادہ ہے، تیری نیکیوں کا وزن تھوڑا ہے، تیرے گناہوں کا وزن زیادہ ہے، تیری نیکیوں کا وزن زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے بندوں پر حجت قائم کرنی ہے اور لوگوں کو دکھانا ہے کہ
ونضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کو ناحق چھوڑا نہیں ہے، کسی کو ناحق پکڑا نہیں جائے گا، اور کسی کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ جاؤ چلے جاؤ، نہیں۔ اور یہ جو اس طرح کی احادیث آپ سنتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا صرف ایک ہی نیکی کا اس کا پرزہ ملے گا اور باقی سارے اس کے گناہ ہوں گے، تو اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے اور ایسی قلبی کیفیت کے ساتھ کرتا ہے، اور اس نیکی کا انسان کی زندگی کے اوپر ایسا اثر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ نیکی اتنے اعلیٰ درجے کی ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک نیکی سارے گناہوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ قلبی کیفیت، یہ انسان کا شعور، یہ انسان کا حضور قلب، اور یہ اللہ کی عظمت و جلال کا طریقہ، اللہ کی عظمت و جلال کا احساس اور شعور، یہ چیز جو ہے انسان کو اتنا قیمتی بنا دیتی ہے کہ وہ لمحات اس کی ساری زندگی کے لمحات کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ان جذبات کا بہت قدردان ہے۔ جب کوئی اللہ کی خشیت سے روتا ہے تو اللہ رب العزت ان نکلنے والے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے اس کا خون بہتا ہے، خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں، اور اس خون کے قطرے سے اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے قربانی دینے سے اور اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اللہ رب العزت بہت انعام فرماتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ ظلم کریں گے۔ اللہ رب العزت لیس بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے ظلم کی قطعی نفی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ظلم کرنے والے نہیں ہیں، نہ زیادتی کرنے والے ہیں لوگوں کے ساتھ، نہ ان کی حق تلفی کرنے والے ہیں، اور نہ کوئی ناحق فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس کا اصل بیان ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت ظلم سے پاک ہے، اللہ زیادتی سے پاک ہے، کسی کی حق تلفی سے پاک ہے اللہ رب العزت۔ یہ سارا اسی میں بیان آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کا وزن فرمائیں گے، اور یہ اللہ نے کرنا ہے، اس لیے آج ہمارے پاس تو اس کا پیمانہ نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن اللہ رب العزت نے کرنا ہے، اور اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، وہ کرنے والا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم کریں گے، نضع الموازین القسط، اور من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں، اور یہ حقیقتیں ہی قرآن اور حدیث نے بیان کی ہیں، اور یہ حقیقتیں عقل والوں کو جو صرف عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور صرف عقل کی فتوحات کے اوپر اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو الجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ بھئی میں نے اور آپ نے کرنا ہو تو پھر تو پوچھا جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے یہ ہونا ہے تو پھر کیوں اور کیسے کی بات نہیں ہوتی، پھر کیوں اور کیسے کی بات نہیں ہوتی۔ کیوں اللہ نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جیسے وہ چاہے گا کرے گا۔ یہ کیوں اور کیسے میرے اور آپ کے لیے ہوتا ہے، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا۔ اللہ کے لیے نہ کیوں ہے نہ کیسے ہے، اس کے سارے کام حکمت والے کام ہیں، رحمت والے کام ہیں، اور اس کی قدرت اور اس کی قوت ایسی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اعمال کا وزن فرمائیں گے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صحیح بخاری کے اندر علمی نکات، لغوی فوائد، فقہی فوائد، اور اسی طرح بعض اور مسائل کا جو اسنادی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل فرماتے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوا ہے ترازو کے لیے، اور رومی زبان میں اس کے قریب لفظ جسٹس کا استعمال ہوتا ہے عدل کے معنی میں، عدل انصاف کرنے والا، جسٹس جسٹیفائی کرنا، عدل کرنا۔ تو یہ لفظ رومی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن میں جو لفظ آیا ہے قسطاس وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور رومی زبان میں یا تو عربی زبان سے وہاں منتقل ہوا ہے یا پھر دونوں زبانوں کے اندر توارد ہو گیا کہ عربی میں بھی یہ لفظ موجود ہے اور وہاں بھی یہ موجود ہے، اور ان دونوں کا معنی بھی قریب قریب عدل والا معنی ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل، مقسط جو قرآن مجید میں بھی آیا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اور قسط کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، تو قسط جو ہے یہ مصدر ہے مقسط کا، اور قاسط کا لفظ جو آیا ہے تو وہ جائر ظالم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جنہوں نے جب اللہ رب العزت نے ان کا قول قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے تو یہ فرمایا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو قاسط جائر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے،
تو کاف کے فتح کے ساتھ اگر ہو قصد تو وہ جور کے معنی میں ہے ظلم، اور کاف کے کسرہ کے ساتھ ہو تو وہ قسط عدل کے معنی میں ہے۔ اور عدل جو ہے وہ انصاف نہیں ہوتا، کہ انصاف کا معنی ہوتا ہے آدھا آدھا کرنا، ہر جگہ آدھا آدھا کرنا انصاف نہیں ہوتا، جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ دینا یہ عدل ہوتا ہے۔ تو عدل کا معنی انصاف سے بڑھ کر ہے۔ انصاف تو صرف یہ ہے کہ چیز کو دو حصوں برابر کر دیا جائے، لیکن عدل کا معنی ہے جس کا جو بنتا ہے اس کو وہی دیا جائے، اور جتنا بنتا ہے پورے کا پورا دیا جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک لغوی لطیفہ جو ہے اس میں ذکر کر دیا، نکتہ ذکر کر دیا، اور اس کے بعد اپنی سند انہوں نے بیان کی ہے۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کے آخر میں لائے ہیں، کتاب کے بھی آخر میں لائے ہیں۔ اس سے ایک تو ان کا مقصد یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ کتاب کا اختتام ہو جائے، سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ کتاب کا اختتام ہو جائے، اور دوسرا جو کتاب پڑھنے والا ہے اور جنہوں نے کتاب مکمل کی ہے ان کو ایک پیغام ملے۔ وہ پیغام کیا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دینا چاہتے ہیں؟ وہ پیغام یہ ہے کہ انسان کس لیے پیدا ہوا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اور اللہ کی عبادت کے اندر دو عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہیں، ایک ذکر کی عبادت، ایک دعا کی عبادت۔ الدعاء هو العبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اصل عبادت ہے۔ یہ دعا اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ مانگنے والے سے محبت کرتا ہے، جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس کو زیادہ دیتے ہیں۔ یہ روز کا مانگنے والا ہے، یہ ہر وقت کا مانگنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا کہ سختی میں اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں زیادہ مانگا کرے، خوشحالی میں زیادہ مانگے، سختی میں اللہ رب العزت پھر فوراً سن لیتے ہیں اس کی۔ تو اللہ رب العزت مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ انسان تو مانگنے سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو مانگنے کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور دوسری ذکر کی عبادت اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے، کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کی تعظیم کے ساتھ، زبان پر بھی اللہ کا ذکر ہو، اور یہ جسم بھی اللہ کی فرما برداری میں لگا ہو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل السیب کے اندر ذکر کے معنی و مطالب کی جو تشریح فرمائی ہے کمال کر دیا ہے رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، دل کے ساتھ، دل میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی عظمت و جلال کا شعور ہو، اور زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا نام لے رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اور ذکر بدن کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے نماز جو ہے یہ وہ ذکر ہے جس کے اندر انسان کا دل بھی ذکر میں ہوتا ہے، زبان بھی انسان کے ذکر میں ہوتی ہے، اور انسان کا بدن بھی اللہ کی فرما برداری میں ہوتا ہے، اللہ کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے خشوع، تذلل اور انکسار کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ بدن بھی ذکر میں ہے، زبان بھی ذکر میں ہے، دل بھی ذکر میں ہے۔ تو نماز جو ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اسی لیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا۔ اگر نماز ہے تو پھر انسان کی زندگی میں ذکر ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو عبادت کے اندر جس چیز کی اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی ہے کہ اس میں کثرت رکھو، نماز کی اقامت کا حکم دیا ہے اور ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے، اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ بلکہ ساری عبادتوں کے بعد ہی تقریباً نماز کے بعد بھی ذکر کا ذکر ہے، جمعہ کی نماز کے بعد ذکر کا ہے، حج کے بعد بھی اللہ کے ذکر کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح صیام کی عبادت میں بھی دعا کا تذکرہ ہے، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جگہ پر جو اعمال ہیں ان کے آخر میں ذکر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ آیات کے حوالے میں نے اشارے کر دیے ہیں، حوالہ دینے کا ٹائم نہیں تھا، ٹائم میرا ختم ہو گیا، اس لیے بات پر ختم کرتا ہوں میں۔ تو ذکر کی اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی ہے کہ اس میں کثرت ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں
آپ کو یہی سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے اندر یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک اللہ سے دعا کرنا اور دوسرا اللہ کا ذکر کرنا، ان کا اہتمام زیادہ رکھیں. اور ہم لوگ جو ہیں، جو علم والے ہیں، جو دین والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ عبادت اور عبودیت کا تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارا تو اللہ رب العزت کے ساتھ یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی وقت بھی ذکر کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اور طالب علم کا اللہ اکبر، قرآن پڑھ رہا ہو تو یہ ذکر بھی ہے اور اس کا علم بھی ہے، حدیث پڑھ رہا ہے تو یہ ذکر بھی ہے اور یہ اس کا علم بھی ہے، پڑھا رہا ہے تو یہ ذکر بھی ہے اور یہ علم بھی ہے. تو آپ کا تو ساری زندگی کا دورانیہ جو ہے وہ ذکر بن سکتا ہے، لیکن جب شعوری طور پر اور حضور قلب کے ساتھ آپ اس کا اہتمام کریں. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کو تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ ذکر کا اہتمام کریں. اور جو ذکر اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، دو کلمے اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، ادا کرنے میں بہت سہل اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے، دقت نہیں ہوتی انسان کو ان کے ادا کرنے میں، بڑی آسانی سے انسان ادا کر لیتا ہے. آپ کر کے دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سب پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ، بہت آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو آسانی کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں، زبان پر ادا کرنے بہت آسان ہے، لیکن ان کا وزن کتنا ہے، ان کی وقت کتنی ہے، اس کی مقدار کیا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، یہ وبحمدہ کا جو کلمہ ہے، وبحمدہ یہ الحمدللہ کا اختصار ہے. اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، میں اس کی ثنا کرتا ہوں، اس کی تعریفوں کے ساتھ، جتنی اس کی تعریفات ہیں ان کے ساتھ میں ثنا کرتا ہوں، اس کی تعریف و توصیف کرتا ہوں، اس کی مدح کرتا ہوں، اس کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا ہوں. اور اس عظمت کو اور اس تعریف کو اور اس توصیف کو میں نے اپنا لباس بنا لیا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. تو یہ حمد الحمدللہ کا اختصار ہے، حمد ہی یہ الحمدللہ کا اختصار ہے. اور سبحان اللہ وہ تو وہی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو ہے یہ ترازو کو بھر دیتا ہے. وہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں مل کے یہ آسمان و زمین کی ساری فضا کو بھر دیتے ہیں. کس کے ساتھ؟ اجر و ثواب کے ساتھ اور نیکیوں کے ساتھ، حسنات کے ساتھ بھر دیتے ہیں. یہ علم جو ان حقیقتوں کا علم ہے یہ وحی کے بغیر معلوم نہیں ہوتا. سبحان اللہ و بحمدہ کا وزن آپ کسی پیمانے کے ساتھ کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ فزکس کی کوئی لیبارٹری ہو یا کیمسٹری کی کوئی لیبارٹری ہو یا کوئی اور اس سے بھی زیادہ باریک ایٹامک انرجی کی کوئی لیبارٹری ہو جہاں ایٹمی تجربے کیے جاتے ہیں، ایٹم کے بارے میں تو وہ کچھ جان سکتے ہیں اس کے اثرات کے ساتھ، لیکن سبحان اللہ کے اثرات کے ساتھ کوئی جان سکتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ یہ وحی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے. اور یہ سب سے اعلیٰ علم ہے اور یہ سب سے قیمتی چیزوں کا علم ہے. اور یہ وہ قیمتی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات میں ادا کر لوں. کون سے کلمات؟ میرے ساتھ آپ بھی ادا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمے میں ادا کر لوں، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، مما طلعت علیہ الشمس، جن جن چیزوں پہ سورج کی کرنیں اور روشنی پڑتی ہے وہ سب ایک طرف ہوں، اور ایک آفر یہ ہو کہ یہ لے لو، اور ایک طرف ہو کہ یہ کلمے پڑھ لو. میں یہ کلموں کا انتخاب کروں گا، اس کو ٹھکرا دوں گا. یہ قیمت ہے ان کی، اور یہ علم ہے جو ان کی قیمت بتاتا ہے. اور ہم اندھے ہیں، ہم بے خبر ہیں، ہم بے علم ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے. ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے؟ غفلتوں میں اور سوشل میڈیا کے اوپر لغویات، فضولیات پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے. اور اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ میں یہ کلمات پڑھ کے اپنے وقت کو قیمتی بنا لوں
اور میں اپنے آپ کو یہ حیثیت بنا لوں، اپنی یہ حیثیت بنا لوں. اللہ اکبر. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجلس میں بیٹھ کے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور بندہ اپنے جی میں ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے جی میں ذکر کرتا ہوں بندے کا. اور اللہ رب العزت جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ذکر کر کے اپنے فرشتوں میں ان پر فخر کرتے ہیں. یہ انسان کی قیمت بن جاتی ہے. تو انسان کی قیمت بنانے والا اور انسان کو انسان بنانے والا اور انسان کو سب سے قیمتی چیزوں سے بہرہ مند کرنے والا علم دین کا علم ہے. اس علم کے اوپر توجہ دیجئے، اس علم کو فروغ دیجئے، اس علم کا جھنڈا اونچا کیجئے، اس علم کے قدردان بنے اور اس علم کے پاسبان بنے، اس علم کے نگہبان بنے. یہی علم ہے جو انشاءاللہ العزیز امت کے دن بدل سکتا ہے. اسی کے ساتھ بدلے تھے اور اسی کے ساتھ بدلیں گے. اللہ رب العزت ان اداروں کو برکت دے. میں شروع سے بیٹھ کر ماشاءاللہ ان کی نشاطات اور ان کی فتوحات اور ان کی جہود کا سنتا رہا، دل باغ باغ ہوتا رہا. اللہ اور زیادہ برکت اور ترقی عطا فرمائے. شاہ صاحب کا سایہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کی سرپرستی اللہ رب العزت قائم رکھے اور اسی طرح یہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں اور سرپرستی فرماتے رہیں. اور ان حضرات کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے. اور آپ اہل خیر کو بھی تو میری بات کا آپ برا نہ منائیں. بلڈنگوں پر خرچ کریں، مسجدوں پر خرچ کریں، لیکن علم اور علماء پر ویسے خرچ کریں جیسا اس کا حق ہے. پوری ضرورتیں ان کی پوری کریں، مستغنی کر دیں انہیں اس بات سے کہ ہماری یونیورسٹی نہیں بن سکتی، ہمارے ادارے نہیں بن سکتے، یہ چل نہیں سکتے. اللہ کے بندو، یہاں جو خرچ کیا گیا ہے یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے. یہ بلڈنگیں تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے قیامت تک ختم نہیں ہوتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی انویسٹمنٹ جو انہوں نے اپنے گھر سے خرچہ کر کے علم پڑھا، کیسی انویسٹمنٹ ہے. آج تک بخاری پڑھی جا رہی ہے اور یہ دین کا مرجع ہے. کتنے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت ملتی ہے. اور جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی اسی طرح لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. اور جو جن کے پیسوں سے وہ پڑھے اور پڑھ کے آگے پڑھانے والے بنے، ان سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی قدر کرنے کی، دین کے علم کی قدر کرنے کی، دین کے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے وابستہ کرے. اور اللہ رب العزت ہمیں حقیقت شناس اور حق شناس بنائے. حق کی بھی شناسائی ہونی چاہیے اور حق ادا کرنا چاہیے. حقیقت کی بھی شناسائی ہونی چاہیے اور حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ تھے محدث العصر استاد العلماء فضیلۃ الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ ورعاہ. ہم تہ دل سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کو ایمان و صحت کی عافیت عطا فرمائے، اپنی حفظ و مان میں رکھے. شیخ کے علم میں، عمل میں اللہ رب العالمین خوب برکت عطا فرمائے. اور شیخ کا جو سایہ شفقت ہے وہ پوری امت پر تا دیر اللہ رب العالمین قائم رکھے. اب وہ مرحلہ ہوا چاہتا ہے کہ جس کا بڑی شدت کے ساتھ ہمارے متخرجین طلباء کو انتظار ہے. طلباء کی دستار بندی کا سلسلہ. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو معہد البیان ثانویہ سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں، 4 طلباء وہ تشریف لے کر آئیں اور اپنی جو سند ہے وہ محترم شیخ صاحب حفظہ اللہ سے وصول فرمائیں. ابو بکر صدیق ولد سید یوسف مصطفیٰ، شہزیب قریشی ولد عبد الحق قریشی، دانیال شیخ ولد مظہر علی، محمد اقدس ولد سلیم احمد. یہ 4 طلباء ہیں جنہوں نے الحمدللہ
مرحلہ ثانویہ مکمل کیا اور یہ ثانویہ کی جو شہادہ ہے محترم مشائخ سے اسے حاصل کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا یہ انسان کا پہلا دفعہ ہے اور پہلی تقریب بخاری ہے. میں ایک کر جو ہے وہ دعوت دوں گا طلباء آتے رہیں اور محترم مشائخ سے اپنی دستار بندی کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ ان طلباء کے لیے جو انعامات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں. ادارے کی طرف سے ان میں سے ہر طالب علم کو 25,000 روپے کیش کا انعام دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کتب ہیں وہ بھی ان کے لیے ان کو انعام میں دی جا رہی ہیں. اور الحمدللہ یہ ہمارے ادارے کا ایک امتیاز ہے کہ پہلے سال سے لے کر آخری سال تک ہر مستویٰ کے اندر جتنی بھی درسی کتابیں ہیں طلباء وہ ہر مستویٰ میں خود خریدتے ہیں. لہذا جب یہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں تو ان کے پاس یہ 8 سال کا پورا نصاب جو ان کو پڑھایا گیا ہے نہ صرف وہ موجود ہے بلکہ الحمدللہ کتب ستہ بھی جو کتب احادیث کے اندر ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اور جو ان کے درس نصاب کے اندر شامل ہیں وہ بھی الحمدللہ ان کے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ان کو چند اہم کتب جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں اور ادارے کی طرف سے 25,000 روپے انعام بھی دیا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور ہمارے عزیز ساتھی ہیں جن کی طرف سے ہر طالب علم کو 20,000 روپے کا انعام الگ سے دیا جا رہا ہے. میں عبد الواحد خان بن عبد الرؤوف کو بلاؤں گا کہ وہ آئیں اور محترم مشائخ سے اپنی دستار بندی کروائیں. بارک اللہ فیہ. اللہ رب العالمین ان تمام طلباء کو نہ صرف اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے بلکہ اس ادارے کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے. اور یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. ان میں سے ہر طالب علم الحمدللہ اس وقت دعوتی میدان میں مصروف عمل ہے اور جو انہوں نے ادارے کے اندر سیکھا ہے اسے اللہ کی توفیق سے آگے پہنچانا انہوں نے شروع کر دیا ہے. عمر غالب سلفی ولد محمد کمال. میں ادارے کے رئیس شیخ سعید احمد شاہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آ جائیں اور ادارے کے جو مدیر ہیں شیخ عثمان صفدر صاحب ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی آگے تشریف لیں. بارک اللہ فیہم. عمر غالب کے بعد محمد سفیان ولد محمد شاہد سعید. یہ طالب علم صبح 8 بجے ادارے کے اندر تشریف لاتے ہیں اور تقریباً رات کو 8-9 بجے تک رہتے ہیں. دن میں ان کی ظہر تک درس نظامی ہے علوم اسلامیہ. محمد معاذ ولد محمد یعقوب. دن میں یہ درس نظامی کی تعلیم علوم اسلامیہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے طعام کا پھر استراحہ کا وقت ہوتا ہے، آرام کا، اور اس کے بعد پھر ان کا مطالعہ اور بیچ میں ان کے اکیڈمک جو ایجوکیشن کے پیریڈز ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. اور پھر یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے تقریباً 8 اور
8 یا 9 بجے تک رات کو فارغ ہو کر واپس اپنے گھر جاتے ہیں. سمران رقیب ولد حکیم عبد الرقیب. سمران رقیب ولد حکیم عبد الرقیب. صبغت اللہ ولد عبد اللہ انور. شیخ بلا آپ آگے آ جائیں نا بیٹا, آپ آگے آ جائیں, شیخ صاحب کے پاس آ جائیں. امان اللہ ولد سفیر اللہ. امان اللہ ولد سفیر اللہ. اس کے بعد آخری